بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں محمد شہزاد عباس ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب اکاؤنٹ۔ پوری دنیا کو اس وقت اومیکرون وائرس جو نیا ویرینٹ آیا کرونا کا اس کی پڑی ہوئی ہے، لیکن مڈل ایسٹ کو اور بالخصوص اسرائیل کو پوری دنیا کے اوپر تباہی مچانے کے خواب جو ہے نا اس وقت سوج رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ ایران کا اسرائیل کے حوالے سے اس وقت جو کشیدگی چل رہی ہے وہ اتنی عروج پہ پہنچ گئی ہے کہ شاید عین ممکن ہے آج کل پرسوں ہفتے بعد مہینے بعد یہ خبر آن پہنچے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ جنگ شروع ہو گئی ہے۔ اتنی کشیدگی اس وقت ہوئی پڑی ہے، اور اس کی جو سب سے میجر ریزن ہے کہ یہ کشیدگی اس طرح سے کیوں اس وقت ہوئی پڑی ہے، وہ ایران کے جوہری تنصیبات اور اٹامک انرجی حاصل کرنے کے اس کے اپنے مشنز ہیں۔ اور اس کو اگر میں لیگلی پوری دنیا کے ساتھ کمپیئر کروں تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جتنے ممالک بھی ہیں جنہوں نے انرجی حاصل کی ہے اور ایٹم بم بنایا اور اپنے دفاع کو سٹرونگ کیا، انہوں نے کسی سے پوچھ کے تو نہیں کیا۔ بھارت نے بنایا، پاکستان نے بنایا، مطلب جتنے ممالک بھی پوری دنیا کے اندر ہیں جنہوں نے یہ ساری انرجیز بنائی۔ تو جب ایران اپنی دفاعی جو پوزیشن ہے اس کو سٹرونگ کرنے کے لیے بات کرتا ہے، تو اسرائیل ان کے ڈیفنس جو انالسٹ اور جو ان کے ڈیفنس کے لوگ ہیں، منسٹرز ہیں، وہ تو ایک سائڈ پہ اسرائیلی وزیر اعظم جو ہے وہ بیان دیتا ہے، اور کل ان کا رات گئے بیان آیا کہ ایران کو جواب دینا پڑے گا اور ایران کے خلاف ہم پوری دنیا میں ایک کمپین لانچ کرنے جا رہے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا ہمارا ساتھ دے اور ہم ایران کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ مطلب وزیر اعظم کی طرف سے جو ہے وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس اور اس طرح کے بیانات سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں۔ ایک بڑی خبر ہم نے آپ کو دی کہ ایران کے خلاف جو اسرائیلی اتحادی گروپ ہیں ان میں سر فہرست جن سے ایران کو مسئلہ ہو سکتا تھا، جن سے ایران کو نقصان ہو سکتا تھا، اور جن ممالک کے خلاف شاید کہ مسلم امہ کو ایک درد ہوتا کہ ان ممالک نے اسرائیل اور یورپی یونین کا ساتھ دیا ہے ایران کے خلاف، ان میں سے ایک بڑا اتحادی آج ایران کی گود میں آن بیٹھا ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ شاید اس کو وقت سے پہلے یہ سمجھ آ چکی ہے کہ اگر وہ یہ قدم اٹھاتا اور اسرائیل کا ساتھ دیتا تو نہ صرف ایران بلکہ پاکستان سمیت دنیا کے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہ اس کو اس طرح سے اس کے ساتھ قطع تعلق کرتے کہ شاید وہ باقی بھی پھر نہ رہ پاتا۔ اور وہ جانتا ہے، اس ملک اور ملک کے وزیر اعظم اور اس کے شہزادے جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان سے اور ایران سے منہ پھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسلم امہ میں اکیلے ہو کے رہ جائیں گے۔ میں بات کر رہا ہوں یو اے ای کی۔ ہم نے آپ کو ایک خبر دی کہ یو اے ای نے فرانس کے ساتھ ایک بہت بڑی ڈیل کی، اور اس ڈیل کو تکمیل کرنے کے لیے 6 سے 7 سال لگیں گے، اور 17 بلین یورو کی ایک ڈیل کی۔ دفاعی نظام کے حوالے سے 80 رافیل طیارے جو ہیں وہ فرانس سے خریدے جائیں گے۔ یہ عین وقت ڈیل اس وقت ہوئی جب ایران نے اسرائیل پر اور اسرائیل نے ایران کے اوپر میزائلز دھونپنے کا جو ہے وہ اشارہ دیا، اور اسرائیل نے فرانس، جرمنی، یو کے کو اپنے اتحادی گروپ میں بنایا۔ جب اتحادی گروپ میں بنایا تو اس کے بعد فرانس کا یو اے کے ساتھ اتنی بڑی ڈیل کرنے کا مقصد صرف یہ تھا واضح طور پہ کہ وہ ایران کے خلاف جائے گا۔ مگر آج یو اے ای کے چیف سیکیورٹی جو لوگ ہیں اور ان کے چیف سیکیورٹی منسٹرز جو ہیں انہوں نے تہران کا دورہ کیا اور ایرانی وفد کے ساتھ ملاقات کی، اور ملاقات کے اندر بڑا واضح طور پہ جو ہے وہ یہ بیان دیا کہ ہم خطے کے اندر کسی بھی طرح کا کانفلکٹ جو ہے وہ نہیں چاہتے، لیکن اگر یہ کانفلکٹ ہوگا تو ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کا ہی ساتھ دیں گے۔ اور جغرافیائی طور پہ بھی، یعنی اگر یو اے ای کی ریاست جو ہے مثال کے طور پر وہ مسلمان نہیں بھی ہوتی تو جغرافیائی طور پہ بھی یو اے ای اور سعودی عربیہ کا ساتھ جو ہے وہ ایران کو ہی دینا بنتا ہے، کیونکہ ایران پہلے آتا ہے، اسرائیل تل ابیب بعد میں آتے ہیں۔ اگر ایران کے خلاف جاتے ہیں یو اے ای اور سعودی عربیہ تو اسرائیل نے کیا ان کو سپورٹ کرنی ہے، فرانس نے، جرمنی نے ان کو کیا سپورٹ کرنی ہے؟ ایران ہی خطے کے اندر ان کو تنگ کرنا شروع کر دے گا۔ تو جغرافیائی طریقے سے بھی اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی آج انہوں نے وہاں پہ وزٹ کیا اور باقاعدہ طور پہ یہ اعلانات کیے۔ پھر جیسے ہی یہ وزٹ ہوا چیف سیکیورٹی آفیسز کا یو اے ای کا، تو اسرائیلی اس وقت جو نیوز پیپر میرے سامنے اوپن ہوا ہے، ٹائمز آف اسرائیل، آپ اس کے اوپر اگر دیکھیں تو بریکنگ نیوز کے طور پہ چیزیں چھپی ہوئی ہیں کہ
یو اے ای جو ہے وہ ایران میں جا کے کیوں بات چیت کر رہا ہے؟ ایران تو جو ہے وہ پوری دنیا کو اس نے جو ہے وہ اپنے ایٹمی تنصیبات کے حوالے سے جو ہے وہ گمراہ کیا ہوا ہے، اور ایران جو ہے وہ تباہی مچانا چاہتا ہے، تو اس کے باوجود ہمارے بیانیے کا ساتھ کیوں نہیں دیا جا رہا؟ تو اچھی خاصی یعنی کہ ان کو جو ہے وہ چیخیں ان کی نکلی ہیں اچھی خاصی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس سارے سینیریو کے اوپر، اس ساری جو ایران کی اور یو اے کی اس وقت ملاقات ہے، اس سارے سینیریو کے اوپر لوگ جو اس وقت ڈیفنس انالسٹ ہیں، حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ پاکستان کو سراہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بالآخر جو ہے وہ پاکستان کی جو وزارت خارجہ ہے اس کی یہ جیت ہوئی ہے۔ وہ کس طرح سے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یو اے ای کے ساتھ 3 سے 4 روز پہلے ہی پاکستانی وفد کی ملاقات ہوئی تھی، اور اس ایک ملاقات کے حوالے سے یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید اس کے اندر پاکستانی وفد نے یو اے ای کو سمجھایا ہو، یا کوئی بات چیت کی ہو، یا کوئی معاملات اس طرح سے کیے ہوں کہ آپ اسرائیلی جو گروہ ہے اس کا ساتھ نہ دیں۔ اس کے ساتھ ہی دوسری بڑی خبر، دوسری اہم خبر جو اس وقت سعودی عربیہ کے لیے الارمنگ سچویشن بن گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید کہ سلمان جو ہیں، سلمان شہزادہ جو ہیں وہاں کے، محمد بن سلمان، وہ اگر اس وقت سیریسلی اس کنڈیشن کو نہیں لیتے تو نقصانات بہت زیادہ بڑھ سکتے۔ سعودی عربیہ کے حوثی باغیوں کے ساتھ جو کانفلکٹس ہیں آپ سب لوگ بڑے بخوبی جانتے ہیں۔ کل جو ہے وہ، بلکہ آج صبح کی یہ خبر ہے کہ حوثی باغیوں نے وہاں پر ڈرون میزائلز حملے کیے، اور بہت سی مختلف پوزیشنز کو نشانہ بنانے کا بھی انہوں نے ہدف لیا ہوا تھا، اور یہ عین اس وقت ہوا جب فرانس کے صدر جو ہیں وہ سعودی عربیہ کے اندر موجود ہیں۔ تو اس ایک خبر سے حالانکہ ان میزائلز کو ناکارہ کر دیا گیا اور بچا لیا گیا، وہ تباہ نہیں کر سکے اور نقصان نہیں ہو سکا، لیکن آپ اس واقعے سے یہ اندازہ لگائیں کہ سعودی عربیہ اگر مغرب کے ساتھ اپنے تعلقات اس طرح سے بڑھاتا ہے تو یہ کشیدگی کس حد تک بڑھ سکتی ہے، جو نہ صرف سعودی عربیہ بلکہ پورے عرب خطے کو اپنے گلے میں ڈال سکتی ہے۔ تو اس ایک سچویشن کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ محمد بن سلمان کو سوچنا ہوگا، کیونکہ یہ ایک ایسا کانفلکٹ پیدا ہو جائے گا جو آج تک وہ نہ یمن کے ساتھ ختم کر سکے ہیں، اور اسی ایک کانفلکٹ کی بیس کے اوپر خطے کے اندر جو ہے وہ ایران سے بھی دوبارہ ان کے مسئلے بڑھ سکتے ہیں۔ جس طرح سے یو اے ای نے ایران کے جو ان کے بیانیے کو سپورٹ کیا ہے، اسی طرح سے امید ہے کہ سعودی عربیہ کی طرف سے بھی ایرانی بیانیے کو سپورٹ کیا جائے گا، اور خطے کے اندر اگر اسرائیل اس طرح کی کوئی بھی حرکت کرتا ہے اور کسی طرح کا بھی ایرانی بھائیوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو سعودی عربیہ بھی ایران کا ساتھ دے گا۔ ان تفصیلات کے ساتھ ابھی آپ سے اجازت چاہیں گے، نیکسٹ اپڈیٹس کے ساتھ دوبارہ پھر آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے، آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔